الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الیاسین کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ سورۃ الیاسین یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 5.5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان کی ہے جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود اس انسان کے وجود کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہو، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے میں نہ تو کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ دوسری طرح اللہ رب العزت کی قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محیر العقول نظام بنایا، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، انسان کو مرنے کے بعد نئی زندگی عطا کرے گا، اس پر بھی وہ قادر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ان قدرت کی نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو فرشتے کہنے لگے، خوشی اس امت پر جس امت پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو یاد کریں گے، ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ سنن دارمی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عطا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں پوری سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی دن کی تمام ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ہر رات سورۃ الیاسین پڑھنے کا معمول ہو اور وہ شخص رات میں سورۃ الیاسین کی تلاوت کر کے سو جائے، اسی حال میں اس کی وفات ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء میں اس کو شامل کریں گے۔ طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یعنی رات میں سونے سے پہلے اگر سورۃ الیاسین پڑھی تو اس کے صبح تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورۃ الیاسین پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے،
اور اس کے پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن شریف کا لقب دیا جائے گا، اور وہ سورت شفاعت کرے گی اپنے صاحب کی قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ کے لوگوں کی تعداد کے بقدر لوگوں کی سفارش کریں گے، اور وہ سورۃ الیاسین ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الیاسین اور سورہ صافات پڑھی، پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، تو جو کچھ اللہ سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کریں گے۔ ان متعدد روایات سے سورۃ الیاسین کی فضیلت اور اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے خیر و برکات کے لیے گھر میں سورۃ الیاسین کی تلاوت کی جائے گی تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکات آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ متعدد روایتیں ایسی ہیں کہ جن روایتوں سے اس کی فضیلت اور زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورت کو یاد کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔